غریب تو تھا مگر اپنی انتھک محنت سے اس نے وہ کر دکھایا جو کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن قسمت کی ستم ظریفی تو دیکھیں کہ جب محنت کا پھل حاصل کرنے کا وقت آیا تو اسے اس دار فانی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس کی اس ناگہانی موت نے ہر آنکھ کو اشکبار کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں بلال پاشا کے بارے میں۔ تو ناظرین، سوشل میڈیا پر آج کل ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ بلال پاشا نے خودکشی کی ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ بلال پاشا کی موت کا سبب دراصل کیا چیز بنی اور لوگ اس سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ بلال پاشا کا تعلق خانیوال کی تحصیل کبیروالا کے شہر عبدالحکیم سے تھا۔ بلال پاشا کے 4 بھائی ہیں۔ بلال پاشا 5ویں نمبر پر سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد ایک مزدور ہیں۔ بلال پاشا نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کے ایک مدرسے سے حاصل کی اور 10ویں جماعت کا امتحان وہیں سے پاس کیا۔ دل میں بے حد خواہش تھی کہ آگے بھی تعلیم حاصل کریں مگر اتنے وسائل نہ تھے کہ اس خواہش کو پورا کیا جا سکے۔ اسی اثنا میں ملتان چلے گئے اور وہاں جا کر بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگے۔ اسی دوران پنجاب پولیس میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر کی ویکینسیز اناؤنس ہوئیں تو انہوں نے اپلائی کیا اور امتحان دے کر پاس ہوئے اور بالآخر وہ ہائر کر لیے گئے اور انہوں نے اپنی جاب اسٹارٹ کر دی۔ لیکن کچھ ہی عرصے میں انہیں محسوس ہوا کہ نہیں، یہ میری منزل نہیں ہے، میں یہ نہیں کرنا چاہتا۔ جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ وہ اس طرح سے وہ اپنے ملک کو قوم کی خدمت نہیں کر سکتے تو انہوں نے یہاں سے اپنی جاب چھوڑ دی اور مزید تعلیم حاصل کرنے کی ٹھانی۔ پھر یوں ہی ٹیوشن پڑھاتے رہے اور ماسٹرز کر لیا۔ پھر ایک یونیورسٹی میں لیکچرار کی حیثیت سے کام کیا اور محنت جاری رکھی، پڑھتے رہے اور CSS کا امتحان جو کہ ایک مشکل ترین امتحان ہے پاس کیا، جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ یہ امتحان دیتے ہیں مگر صرف چند لوگ ہی جو موسٹ جینیس ہوتے ہیں وہی یہ امتحان پاس کر پاتے ہیں۔ CSS کا امتحان بہترین پرسنٹیج کے ساتھ پاس کرنے کے بعد ٹریننگ مکمل ہوئی اور کچھ عرصہ پشاور میں تعینات رہے۔ اس کے بعد بنو انٹرولمنٹ بورڈ میں CEO لگ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی بلال پاشا نے ایک YouTube چینل بھی اسٹارٹ کیا اور اپنی یہ ساری معلومات جو کہ ان کی تعلیم کے حوالے سے تھی وہ YouTube پر شیئر بھی کرنا شروع کر دیں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ جو غریب لوگ اس تعلیم کو افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی ان کی معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نہ جانے ان کے دل میں کیا تھا، وہ ملک و قوم کے نوجوانوں کو کیا سکھانا اور سمجھانا چاہتے تھے۔ شاید وہ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اپنی مدد آپ کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور اٹھ کھڑے ہوں اور اس سسٹم کو بدل ڈالیں جو ہمارے یہاں دہائیوں سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کس سسٹم میں وہ داخل ہو چکے ہیں۔ پہلے جب بلال پاشا پنجاب پولیس میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر بنے تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اس طرح ملک و قوم کی خدمت نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور CSS کا امتحان پاس کر کے پھر سے وہ اس سسٹم کا حصہ بننے کے لیے آئے اور ایک نئی امید اور نئے جذبے کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت کرنے کا سوچا تو قسمت نے انہیں دغا دے دی۔ ناظرین، ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ کوئی انسان اتنی محنت اور جستجو کے ساتھ اپنا مشن مکمل کرے اور جب منزل اس کے سامنے ہو تو وہ خود ہی اپنی زندگی کو ختم کر ڈالے۔ ناظرین، بلال پاشا کو پیر والے دن، جس دن ان کی لاش ان کے کمرے سے ملی ہے، اسی دن راولپنڈی رپورٹ کرنا تھا مگر وہ دنیا ہی چھوڑ گئے۔ میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ جب کوئی نوجوان پولیس یا اس جیسے کسی بھی ادارے میں بھرتی ہونے کے لیے آتا ہے تو اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں پولیس میں آنا چاہتے ہیں تو 99% نوجوان یہی جواب دیں گے کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب وہ ان اداروں کا حصہ بن جائیں تب ان سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں تو ان میں سے 90% کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو یہی ہوا بلال پاشا کے ساتھ اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کے گھر والے بھی اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں کہ بلال پاشا نے خودکشی کی ہے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے کمرے میں جو شواہد ملے ہیں ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بلال پاشا نے خودکشی کی ہے۔ ناظرین، ان کے دوست احباب، ان کے ملنے جلنے والے، ان کے کزنز، بھائی، والد صاحب کا کہنا ہے کہ بلال ایک خوش طبیعت انسان تھا۔ اس کے اندر ایسی کوئی ڈپریشن
जैसी बीमारी नहीं थी जिसके बाइस कहा जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी की है। नाजरीन, उनके YouTube चैनल पर भी आप उनकी लास्ट वीडियो जाकर लाजमी देखें। आपको उनके चेहरे या आँखों से या उनकी हरकत से या उनकी बातों से ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं हो रही कि जिससे आप ये सोच सकें कि इस बंदे को डिप्रेशन है। आप उनकी वीडियो लाजमी जाके देखिएगा। मैं स्क्रीन पे ये वीडियो चला देती हूँ और आप इनकी बातें भी सुन लें। और ये इतने ज़्यादा खुश थे अपनी अचीवमेंट्स पर और अपने देखने वालों को भी ट्रिक्स दे रहे थे कि किस तरीके से आप पास हो सकते हैं। बहरहाल अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनकी आगे की मंजिलों को आसान फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इजाज़त चाहूँगी आपसे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। ठीक मिली थी। तो अच्छा, एक चीज़ जो मेन इशू होता है एफपीएससी या बीपीएससी में कि जब वो 100 नंबर का एमसीक्यू होता है उसमें मेजोरिटी इशू होता है कि ना ह्यूमन एरर जो ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ह्यूमन एरर क्या होता है? ह्यूमन एरर ये है कि जी आपने बी लगाना था वो सी लग गया, आपने डी लगाना था वो ए लग गया, या कभी आपने 39 को लगाना था वो 40 लग गया। तो ये एक काफी इशू होता है। तो वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर आपने ना अपना ह्यूमन एरर कोशिश करना है कि 0% आपको ह्यूमन एरर होना चाहिए। और दूसरी जरूरी बात ये है कि 33% आपके पासिंग मार्क्स हैं और पिछले 2 सालों में भी जिसने भी दिया है तो हार्डली ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसका पास नहीं होगा। तो स्टे विद कॉन्फिडेंट, तसल्ली के साथ जाएं। और क्या नाम है उसका 33% चाहिए। तो इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को जो है ना वो जिसने भी हल्की सी भी तैयारी की है 30% तो वैसे ही आता होगा, बाकी बच गए 3% तो तुक्का जरा सा सोच समझ के लगाना तो वो आई होप चली जाएगा। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट और बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाओ एंड इंशाल्लाह बी विद यू।